جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو تب جا کر وہ ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج ہمارا موضوع درس ہے جہنمیوں کی 4 خواہشات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ محترم و مکرم حاضرین مسجد، مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب العالمین احسن الخالقین مالک یوم الدین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں بدھ کے اس ہفتہ واری درس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ ہزارہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں سرور کونین جناب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، افضل البشر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندیاں نازل ہوں حضرات صحابہ کرام پر کہ جو دین اسلام کی آن بان شان ہے، جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو تب جا کر وہ ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج ہمارا موضوع درس ہے جہنمیوں کی 4 خواہشات۔ جہنم یہ اللہ رب العالمین کے غضب، غصہ، ناراضگی کا اظہار ہے، اور جہنم وہ جگہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے دنیا کے مجرموں، کافروں، فاسقوں اور بدبختوں کو سزا دینے کے لیے تیار کیا ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے جہنم جس کو سنتے ہی بدن میں کپ کپی، لرزش اور ایک طریقے کا خوف کا اور کرنٹ دوڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورا وجود ہل کر رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم مجرموں کے لیے بنائی، اور جنت نیک لوگوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے، تقوی شعار بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی۔ یہ جہنم وہ چیز ہے، وہ خوفناک جگہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو جب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے جنت سے کہیں زیادہ
جہنم سے ڈرایا ہے. جنت کی لالچ، جنت کی رغبت بھی دلائی ہے، لیکن جہنم سے اس سے کہیں بڑھ کر ڈرایا ہے. علماء کرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کی وجہ عام طور سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان لالچ سے کہیں زیادہ ڈر سے اپنی اصلاح پر دھیان دیتا ہے. ڈر کی وجہ سے کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان، لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود وارننگ دی ہے، آگاہ کیا ہے، الرٹ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو بچا سکتے ہو تو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. ایسے اعمال کر لو دنیا میں رہتے ہوئے کہ جو جہنم سے تمہیں دور کر دیں اور جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اگر کھجور کی ایک گٹھلی دے کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو. کوئی معمولی چیز نہیں ہے جہنم، بڑی خوفناک چیز ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کی صورتحال کیا ہوگی، اس کی سنگینی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے مشکل ترین عذاب دیا گیا. اور وہ عذاب کیا ہوگا کہ اسے اس کے دونوں پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور ان جوتیوں کی تپش، حرارت، گرمی ایسی ہوگی، یغلی منہا دماغہ، اس سے اس کا دماغ کیا ہو رہا ہوگا، پورا بدن اور دماغ تک کیا ہو رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا، جوش مار رہا ہوگا. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑھ کر تپش اور حرارت والی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے 70 گنا بڑھ کر حرارت اور گرمی والی ہے. اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ میرے وجود کا کچھ حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، اتنی گرمی ہے کہ میں اپنی آگ میں جل رہی ہوں، جھلس رہی ہوں، میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو سانس لینے کے لیے دو مرتبہ پورے سال میں سانس لینے کی اجازت دی. ایک مرتبہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو گرمی کا موسم آتا ہے 4 مہینے، اور ایک مرتبہ جب سانس چھوڑتی ہے یا لیتی ہے تو سردی آتی. تو اللہ رب العالمین، آپ اندازہ کریں جہنم کے اندر کس قدر گرمی ہے، کس قدر تمازت ہے، کس قدر تپش ہے. اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیر، جب اہل جہنم کی پوری کھال، پورا جسم جل کر ایک بار جھلس جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ کہانی ختم ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ جسم جل کر ختم ہو گیا اب معاملات عذاب کے روک دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ کیا ہوگا، دوسری کھال، دوسرا جسم بنایا جائے گا، اس میں دوسری کھال اس پر چڑھائی جائے گی، اسی جسم پر دوسری کھال، بدلناہم جلودا، کھالیں بدل کر ڈال دی جائیں گی تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہے اور یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے. اتنا زبردست قسم کا عذاب. اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہے جسے غم کا کنواں کہتے ہیں، غم کا کنواں. اس غم کے کنویں سے جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی.
کتنی مرتبہ؟ 400 مرتبہ. پوچھا گیا اس میں کون داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وہ عبادت گزار داخل ہوں گے، بڑے عبادت گزار، بڑے نمازی، بڑے قرآن کی تلاوت کرنے والے عبادت گزار داخل ہوں گے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں جہنم اتنی خطرناک چیز ہے اور اس کی بھوک ایسی ہوگی کہ یہ جہنم کبھی بھرے گی نہیں. اللہ رب العالمین پوچھے گا اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم کہے گی کیا کوئی اور ہے جسے مجھ میں ڈال دیا جائے؟ حل امتلأت وتقول حل من مزید. آپ اندازہ کریں اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی کوئی اور ہے جس کا اضافہ کرنا ہے. اس قدر لوگ جنات اور انسانوں میں سے جہنم میں ڈالے جائیں گے پھر بھی جہنم بھرے گی نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے پہ اپنا پیر رکھیں گے پھر جہنم کہے گی بس 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 اب میں بھر چکی ہوں. اتنی خطرناک جگہ جہاں پہ وہ لوگ ڈالے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، دین اسلام کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا. جہاں پہ وہ ظالم ڈالے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے سحر کیا، جنہوں نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے خون خرابہ کیا. یہ جہنم مجرمین کے لیے بنائی گئی ہے. یہ جہنم ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو جائیں گے. ہاں، اور جہنم میں 7 دروازے ہیں. سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے. جہنم میں ایک سعیر ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام سعیر ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام جہنم ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام لظا ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام سقر ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام جہیم ہے. آپ اندازہ کریں. اور ایک جہنم میں ایک دروازہ ہے جس کا نام حطمہ. آپ لوگ پڑھتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ. اور ما سلککم فی سقر، جہنم میں ایک سقر ہے، ہاں، جس میں جانے کے بعد چہرے جھلس جائیں گے. لواحۃ للبشر علیہا 19. ہاں، چہروں کو انسان کی، پورے انسان کے بدن کو، کھالوں کو کیا کرے گی؟ جھلسا کر رکھ دے گی. یہ جہنم، اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. یہ جہنم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن میں 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے سچے دل سے، عمل کرتے ہوئے، شریعت پر چلتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے مجھ سے بچا لے. اور جو اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرماتا. اور ہمیں مانگنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جنت، یہ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ ہم اپنے گردنوں کو، اپنے جسم کو جہنم سے بچا لیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر رات انسانوں کی بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. جہنم سے بچنا ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جسے جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جسے جہنم سے ہٹا دیا گیا، جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی معنوں میں وہی کامیاب ہوا. کامیابی سب سے بڑی کیا ہے؟ کہ بندہ اتنے نیک اعمال کر لے کہ جنتی بن جائے اور جہنم سے بچ جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی. باقی دنیا کی ساری کامیابیاں مادی کامیابیاں ہیں. ایک بندہ مومن کی سب سے بڑی کامیابی جنت کا مہمان بن جانا اور جہنم سے بچ جانا. یہ سب سے بڑی کامیابی. اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کی جو دعائیں بیان فرمائی ہیں، جو اوصاف صفات بیان فرمائی ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں
وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، جو دعائیں کرتے ہیں، کیا دعائیں کرتے ہیں؟ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، پروردگار تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے. کیوں؟ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب کیا ہے؟ چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، ٹھہرنے کے لیے اور قیام کے لیے اس سے بری جگہ ہے ہی نہیں. آپ دنیا میں دیکھیں، اگر آپ کو کہہ دیا جائے کسی ایسی جگہ رہیں جہاں بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہو، جہاں چاروں طرف سانپ ہوں، جہاں چاروں طرف بچھو ہوں، جہاں تیزاب ہو، جہاں گرمی ہو، جہاں ہواؤں کا گزر نہ ہو، اور جہاں پہ آس پاس ہر طریقے کا حبس ہو، جہاں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے اور کھانے کے لیے کانٹے دیے جائیں، کیا ایک لمحے کے لیے کوئی انسان یہ برداشت کرے گا کہ ایسا پانی پیے، ایسا کھانا کھائے، ایسی جگہ پہ ایک منٹ کے لیے ٹھہرے اور ایسے لوگوں کے بیچ میں اٹھے بیٹھے؟ آپ اندازہ کریں. پھر جہنم میں ایک انسان کیسے رہنے کی کوششیں کر سکتا ہے؟ ایک انسان جہنم میں کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی جہنم کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پہ ساتھ میں یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہ جہنم جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آدمی اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. جہاں ٹھہرنا ہو اور ٹھہرنا لمبی مدت تک ہو، جہاں پہ موت کو بھی موت نہ آئے، انسان موت کی بھیک مانگے موت نہ ملے، ایسی جگہ پہ ٹھہرنے کی ہمت کوئی کیسے جٹا سکتا ہے؟ کوئی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ جہنم یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. آج جس موضوع پہ ہم کچھ باتیں سنیں گے وہ کیا ہے؟ جہنمیوں کی 4 خواہشیں. جہنم میں جانے کے بعد ایک لمبی مدت جہنم میں گزارنے کے بعد عذاب کو جھیلتے 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 جہنمی تھک جائیں گے اور اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے جہنم میں اپنی پہلی خواہش اللہ رب العالمین کے حضور میں رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے اپنی پہلی خواہش ظاہر کریں گے. اللہ رب العالمین کی خدمت میں عرض کریں گے، رب العالمین ربنا اخرجنا منہا، اے پروردگار ہم نے عذاب جھیل لیا، اپنے جرائم کی جو سزا ملتی تھی ہم نے اس سزا کو جتنا ہو سکتا تھا برداشت کر لیا، اب معاملہ برداشت سے باہر ہے، ہم تھک چکے ہیں، پورا بدن جھلس چکا ہے. ربنا، پروردگار، اے ہمارے رب، جس رب کو دنیا میں رب نہیں مانگنا، جہنم میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت کا واسطہ دیں گے کہ تو رب العالمین ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تیری ربوبیت کا واسطہ ہے. اخرجنا منہا، اس جہنم سے ہمیں نکال دے، اس جہنم سے ہمیں ہمارا اخراج کر. فَإِنْ عُدْنَا، دنیا میں بھیج دے، اور اب ہم دوبارہ اگر یہاں پہ آ جائیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بدبختیوں کی وجہ سے، اگر ہمیں دوبارہ ہم یہاں پہ لوٹیں گے فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تب تو بے شک ہم اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہوں گے. اللہ رب العالمین ان کی اس خواہش، اس تمنا کو سن کر، ان کی اس درخواست کو سن کر کے، اتنی بڑی تمنا، اپنے آپ کو بدلنے کی خواہش ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ ایک بار اس جہنم سے نکال دیا جائے، ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے بدل دیں گے اور دوبارہ نہیں لوٹیں گے. اگر لوٹتے ہیں تو ہم ظالم ہوں گے. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے، قال اخسئوا فیہا، اللہ رب العالمین کہیں گے تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے، اسی جہنم میں سڑتے رہو. ولا تکلمون، اور مجھ سے
کلام نہ کرو، مجھ سے گفتگو نہ کرو، میں تمہاری کوئی بات سنوں گا نہیں، تمہاری کوئی خواہش، تمہاری کوئی تمنا پوری نہیں کروں گا۔ جہنم میں تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کی جائے گی، کوئی تمنا پوری نہیں کی جائے گی۔ تمنا پوری کرنے کے لیے، خواہشیں پوری کرنے کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ ہاں، کہ جنت میں جنتی کو وہ سب ملے گا جس کی اس کا نفس خواہش کرتا ہے۔ ہاں، آپ اندازہ کریں، ہر چیز ملے گی جنت میں، ہاں، لیکن جہنم میں کوئی خواہش جہنمیوں کی پوری نہیں کی جائے گی۔ اچھا، جب جہنمی اللہ رب العالمین سے اپنی خواہش رکھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اور صاف دو ٹوک انداز میں جواب سن کر کے مایوس ہو جائیں گے تو امید ہار نہیں مانیں گے، امید ان کی باقی رہے گی، اور اب اس کے بعد وہ جہنم کے داروغہ خازن مالک سے کہیں گے۔ جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ مالک۔ وہ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَوْا، وہ آواز لگائیں گے یا مالک، جہنم کے داروغہ کو، اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اللہ رب العالمین سے جا کر ہماری جو صورتحال ہے، ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جن کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، ہماری چیخیں، ہماری تکلیفیں اور ہم پر گزر رہے یہ عذاب جسے تم اپنی برہنہ آنکھوں سے دیکھتے ہو، ان سب کو سامنے رکھ کر اپنے رب سے کہو لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، آپ کا رب، پہلے کہہ رہے تھے ہمارا رب، اب اس کے بعد کہیں گے تمہارا رب ہمارا قصہ تمام کر دے، لِيَقْضِي، ہماری قضا کر دے، ہم پر فیصلہ کر دے، ہمارا معاملہ پورا کر دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تو جہنم کا داروغہ بھی صاف دو ٹوک انداز میں کھرا کھرا جواب دے دے گا اور کہے گا إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، یہاں پہ موت نہیں آنے والی، یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندہ رہ سکو گے۔ اس جہنم میں جانے کے بعد وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ آپ اندازہ کریں، نہ موت نہ زندگی، اللہ سے کہیں گے، اللہ رب العالمین ان کی خواہش تمنا کو رد کر دیں گے۔ اس کے بعد کس کے پاس جائیں گے؟ جہنم کے خازن مالک کے پاس جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے وسیلے سے بات بن جائے، لیکن وہ بھی دو ٹوک انداز میں بغیر کسی رعایت، بغیر کسی ہمدردی کے اظہار کے نپے تلے الفاظ میں کہہ دیں گے انکم ماکثون، تمہیں یہی رہنا ہے، یہی تمہارا مقدر ہے، یہی تمہارا نصیبہ ہے، تمہاری بدعمالیوں، تمہارے کرتوتوں، دنیا میں تمہارے جرائم کی جو سزا بنتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یہاں سے نکل نہیں سکتے، کوئی طاقت تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس کے بعد وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے، تیسرا قدم اٹھائیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس جا کر مایوس ہو گئے، جہنم کے داروغہ کے پاس جا کر اپنی خواہش رکھی، وہاں سے نا امیدی ہاتھ لگی، اب کس کے پاس جائیں گے؟ اب تیسرا جہنم کے فرشتوں سے، جو جہنم کے دروازوں پہ جو فرشتے متعین ہیں ان فرشتوں سے کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس پورے منظر کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وقال الذین فی النار، اور وہ لوگ کہیں گے جو جہنم میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، کس سے کہیں گے؟ جہنم کے خازنوں سے، کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، ٹھیک ہے ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیں یہ اس عذاب کو تسلسل کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، کنٹینیو مسلسل برداشت کرنا ہے، بھگتنا ہے، اس کا سامنا کرتے رہنا ہے۔ ادعوا ربکم، فرشتوں کی جماعت سے کہیں گے کہ مالک نے بھی جواب دے دیا ہے، لیکن آپ لوگ اپنی طرف سے کچھ کوشش کرو اور اپنے رب سے کہو ادعوا ربکم،
اپنے رب سے دعا کرو, کہو یخفف عنا یوما من العذاب, اے فرشتوں مل جل کر ہمارے بارے میں سفارش کرو اور اپنے رب سے کہو کہ اہل جہنم سے ایک دن کے لیے عذاب کو کیا کر دیا جائے, ہلکا کر دیا جائے. لمبی مدت رہنا ہے, ہم نے تسلیم کر لیا, مان لیا, لیکن ایک دن کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے, کچھ پل کے لیے اس عذاب کی سنگینی, اس کی حرارت اور اس کی گرمی, ناقابل برداشت گھٹن, محرومی, نعمتوں سے محرومی, عذاب علیم, عذاب علیم, اس عذاب علیم جس کو ہم جھیل رہے ہیں, جس سے ہم گزر رہے ہیں, ایک دن کے لیے اس کی شدت میں کچھ ہلکا ہو جائے. ایک دن کے لیے اس میں اس عذاب کو ہلکا کر دیا جائے, ہلکا پن لایا جائے. تخفیف, حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے. غالب نے کہا ہے حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے, آخر کو گنہگار ہوں, کافر نہیں ہوں. یہ عذاب کے اندر تخفیف چاہیں گے اور کہیں گے اے فرشتوں رب العالمین سے, اپنے پروردگار سے ادعو, تم دعا کرو, کیونکہ دعا سے ہی بات بن سکتی. اس وقت عقل ٹھکانے آ جائے گی اور کہیں گے کہ سفارش کرو, دعا کرو اور ہمارے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو. تو فرشتے ان سے کہیں گے, جہنم کے خازن کہیں گے اولم تأتیکم رسولکم بالبینات, کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول واضح دلیلیں, آسمانی کتابیں اور حجت پوری کرنے والی دعوت لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا تم تک دین کی دعوت نہیں پہنچی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل سلیم سے نہیں نوازا تھا؟ کیا تمہیں اتنی لمبی عمر عطا نہیں فرمائی جس میں غور و فکر کرنے والا غور و فکر کر لیتا ہے, ہوش کے ناخن لے لیتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں قالوا بلا, جہنمی کہیں گے آسمانی کتابیں بھی اتری تھی, نہ انبیاء بھی آئے تھے, اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے کے لیے عقل سلیم جیسی دولت بھی عطا فرمائی تھی, اور ایک لمبی عمر بھی عطا فرمائی جس میں توبہ کی مہلت تھی, جس میں عبرت پکڑنے کے لیے لمحات تھے, اور اپنی اصلاح, اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے لیے کافی وقت تھا. لیکن ہم نے رجوع نہیں کیا, ہم نے معافی نہیں مانگی, ہم رکے نہیں, ہم اپنی سرکشی, اپنی نادانی میں کھوئے رہے, غفلت کا شکار رہے, اور ہم نے سوچا کہ جہنم ایک افسانہ ہے, جہنم کس نے دیکھا ہے, جنت کس نے دیکھا ہے. ہم غفلت کا شکار ہو گئے, ہم شیطان کے وسوسے اور اس کے نرغے میں پھنس گئے. روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, آنسو بہائیں گے, لیکن ان کی چیخ و پکار رائیگاں جائے گی. اللہ رب العالمین پھر جہنم کے خازن کہیں گے قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. جہنم کے خازن کہیں گے کہ رب العالمین سے اگر ہم کہہ دیں تو کوئی بات نہیں بننے والی ہے, تمہیں اسی جہنم میں رہنا ہے. جب تمہارے پاس رسول آئے تم نے ان کی بات نہیں مانی, حق کو قبول نہیں کیا, ہدایت کی طرف نہیں آئے, صراط مستقیم پہ چلنا گوارا نہیں کیا, تم نے اپنے لیے وہ راستہ چنا جو آگ کی طرف لے کر جاتا ہے, تم نے اپنے لیے وہ راستہ نہیں چنا جو گلاب کی طرف لے کر جاتا ہے, جو نعمتوں کی طرف لے کر جاتا ہے, جو اللہ رب العالمین کے انعام کی طرف لے کر جاتا ہے. تم نے وہ راستہ چنا جو اللہ رب العالمین کے غضب کی طرف لے کر جاتا ہے. اب اپنے انجام کو بھگتو, ادعو, تم دعائیں کرو, اور دعائیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. لیکن کافروں کی دعاؤں کا انجام کیا ہوگا کہ وہ دعائیں بھی بیکار رہ جائیں گی, ان دعاؤں کا کوئی نتیجہ اور کوئی حاصل نہیں نکلے گا, ان دعاؤں کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا. آپ اندازہ کریں کہ جہنمی 3 کوششیں کریں گے. پہلی 3 کوششیں, پہلی تمنا اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں گے کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے. اس تمنا کو بھی
اس حسرت کو بھی، اس خواہش کو بھی حسرت میں بدل دیا جائے گا۔ اس کے بعد کس سے کہیں گے؟ جہنم کے حقیقی خازن مالک سے کہیں گے کہ ہمیں کیا کیا جائے، ایک ہی بار ہمارا قصہ تمام کر دیا جائے، ہم پر موت ڈال دی جائے اور ہمارا قصہ ختم کر دیا جائے۔ اس عذاب کو جھیلتے جھیلتے ہم تھک چکے ہیں، عاجز آ چکے۔ پھر وہاں سے جب مایوس کن جواب ملے گا تو اس کے بعد جہنم کے دیگر فرشتوں سے کہیں گے کہ رب العالمین سے دعا کرے ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ جب یہاں سے بھی مایوسی ہاتھ لگے گی تو اس کے بعد جہنمی آخر میں جہنم سے رہتے ہوئے ایک خواہش، ایک تمنا کس سے کریں گے جانتے ہیں؟ جنتیوں سے کہیں گے، جنتیوں سے بات کریں گے اور جنتیوں کے سامنے اپنی ایک خواہش رکھیں۔ آپ اس خواہش کے اندر دیکھیں کہ اپنی محرومی کا احساس کس قدر جھلک کے نظر آ رہا ہے، اپنی عاجزی، بے بسی، اپنی ناکامیوں کو کس لفظوں میں ظاہر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی محرومی کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف چاہے، نکلنا چاہے نکلنا ممکن نہ ہو، مر جانا چاہے موت نہ دی جائے، اور ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف چاہے وہ درخواست بھی رد کر دی جائے، نہ نکلنے کی اجازت، نہ موت میسر، نہ ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف میسر۔ پھر اس کے بعد اب کیا ہے؟ جب رہنا اسی میں ہے تو کچھ مانگا جائے کسی سے، ہاں وہ جنتیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی لوگ ندا لگائیں گے، آواز لگائیں گے، پکاریں گے، اصحاب الناری اصحاب الجنہ۔ کس کو پکاریں گے؟ آواز دیں گے جہنم میں رہتے ہوئے، کس کو؟ جنتیوں کو، جنت والوں کو۔ کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، اے نعمتوں میں رہنے والے اہل بہشت، جنت میں رہنے والے جنتیوں، تمہارے پاس تو ساری نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، جو نہ کسی کان نے سنا، اور جس کا احساس کسی دل پہ نہیں گزرا۔ بندہ خواہش کرے گا اور اس کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں گی۔ ان جنتیوں کو نعمتوں میں دیکھ کر جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ افیضوا علینا من الماء، ہم پر جنت سے پانی بہا دو، ہم پر پانی انڈیل دو، ہمیں جنت کا پانی ہمیں پلا دو۔ کیوں؟ کیا جہنم میں پانی نہیں ہے؟ کیا جہنم میں کھانا نہیں ہے؟ لیکن پانی کیا ہے؟ کیسا ہے پانی؟ اس پانی کو پیئیں گے کھولتا ہوا گرم پانی، ماء حمیمہ، کھولتا ہوا گرم پانی جس کو پیئیں گے تو ان کی اتڑیاں پھٹ جائیں گی۔ آپ اندازہ کریں، اتڑیاں پھٹ جائیں گی، کھولتا ہوا گرم پانی۔ ایک انسان نیم گرم پانی صحیح سے نہیں پی پاتا ہے، اور جس کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے دنیا میں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ 69 گنا شدید گرم پانی اس کو پلایا جائے، کیا اس کی پیاس بجھ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جنہوں نے عمل کر کے اپنے آپ کو تھکا لیا ہوگا۔ تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تسقی من عین آنیہ، اور ان کو کیا پلایا جائے گا؟ ایک ایسے چشمے سے پلایا جائے گا، من عین آنیہ، گرم پانی، ان کو پلایا جائے گا چشمے سے۔ اور لیس لہم طعام الا من ضریع، انہیں جو کھلایا جائے گا، انہیں جو کھانا دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ تھوہر کا درخت ہوگا، تھوہر کا درخت ہوگا۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا جو درخت ہوگا وہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع،
زری کھلایا جائے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے پیپ پلایا جائے گا، پیپ مواد جو ہمارے بدن سے نکلتا ہے وہ کھانے کو دیا جائے گا. ہاں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کھانا، ایسا پانی، لا یسمن جس سے بدن موٹا بھی نہیں ہوگا، ولا یغنی من جوع، اور بھوک رفع دفع نہیں ہوگی، بھوک سے بے نیاز نہیں کر سکتا، بھوک کو مٹا نہیں سکتا. تو جہنمی جہنم میں رہتے ہوئے حمیم کھولتا ہوا گرم پانی پیتے پیتے اتڑیاں پھٹ جائیں گی. ہاں، زقوم کھاتے ہوئے، تھوہر کا درخت کھاتے ہوئے، کانٹے کھاتے ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا، اور وہ پانی پینا چاہیں گے جو نفس کو آشودہ کر دے، جو من کو کیا کر دے، آسودہ کر دے، مطمئن کر دے. وہ کھانا کھانا چاہیں گے جو بدن کو لگ جائے، جو جسم کی نشو و نما میں کام آئے. کہیں گے ان افیض علینا من الماء، ہم پر پانی کی برسات کرو، او مما رزقکم اللہ، یا وہ روزی کھلا دو جو اللہ نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی. قالوا، تو جہنمی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کے پانی کو اور جنت کی خوراک، جنت کی غذاؤں کو، نعمتوں کو، ان دونوں کو، کھانے والی چیزوں کو بھی، مشروبات کو بھی، معقولات کو بھی، حرمہما حرام کر دیا ہے. کس پر؟ علی الکافرین، ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا کیا، دین کا مذاق اڑایا، انبیاء کی تکذیب کی، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی، لوگوں پہ ظلم کیے، ارتداد کی راہ اپنائی، دین بیزاری کی راہ پر چلے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے احکامات کو، انبیاء کی تعلیمات کو گلے لگانے کے لیے کوشش نہیں کی، اور ساری زندگی کھانے پینے، موج مستی کرنے میں گزار دی، اور اپنے حرکت و عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک جانور ہے جو دنیا میں صرف اس لیے آیا ہے کھائے پیے سوئے کھائے اور دنیا سے مر کر ختم ہو جائے، گویا اس کا کوئی وجود نہیں ہے. کیا اس کو حساب نہیں دینا ہے، اس کو کتاب نہیں دینا ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ اسی غلط فہمی میں پڑا رہا. تو جہنمیوں کی یہ چار خواہشیں اپنے آپ میں مایوسی کی داستان ہیں، اپنے آپ میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی دلیل ہیں، اپنے آپ میں ناکامیوں کا نوحہ ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ جہنم میں جانے والا آدمی سب سے بڑا ہارا ہوا انسان ہے. اسی وجہ سے ہمیں جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں اس میں ایک بہت بڑی دعا جو ہم اور آپ بلکہ بچہ بچہ پڑھتا ہے، وہ دعا خود بتاتی ہے کہ دنیا میں انسان کو بھلائیاں مانگنی چاہیے اور آخرت میں بھلائیاں مانگنی چاہیے، اور ان بھلائیوں کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچاؤ کی دعا کرنی چاہیے. دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار، ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، ہم تیری بھلائیوں کے محتاج ہیں، بھکاری ہیں. اے رب العالمین، جتنی بھلائی، جتنا خیر تو ہمیں دے دے، ہم اس کے محتاج ہیں، دنیا میں بھی وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کے عذاب کو کوئی جھیل نہیں سکتا. اور یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ اعمال نہ انجام دیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں اور ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. ہمیں ان سارے اعمال سے، برے اعمال سے بچنا چاہیے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور ان اعمال کی طرف لپکنا چاہیے جو جنت کی طرف لے کر جانے والے، جو اس جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں جو اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے. اللہ رب العالمین سے آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم گنہگاروں کو مرنے سے پہلے ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی بدولت ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے. پروردگار ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے جنت کا مہمان بنا. اے اللہ ہمیں دنیا میں بخش کر کے جہنم سے بچا، اور ہمیں جنت میں
متقین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہمیں جمع فرما۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد بلک بر رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔